دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں پاکستان کا جو ذکر ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ میں کہ وہ کیا ہے اور حکومت پاکستان کی کیا کارکردگی اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس سے یعنی پروگرام سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس پروگرام کے بعد اسی حوالے سے ایک نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا مزہ ہے، اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس نہیں ملیں گے پھر۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی۔ پہلے بنیادی چند باتیں ہیں، ان کو ریفریش کر لیں مائنڈ میں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، NGO ہے، تو جو کرپشن کے حوصلہ شکنی کرنے پر کام کرتی ہے اور اس کے ٹولز کے طور پر وہ سروے کرتی ہے۔ 13 سروے ہوتے ہیں، ان میں سے 3 میں جن کا ذکر ہے، جن ٹیریٹریز یا ممالک کا، تو اس کو وہ اسکور الاٹ کرتے ہیں اور پھر اس اسکیل میں درجہ بندی میں وہ کہاں فال کرتا ہے یہ طے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹول ہے حوصلہ شکنی کا کہ کرپشن یعنی اس طرح ظاہر ہے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے حکومتوں کا کہ وہ تھوڑا بہتر پرفارم کریں، اور یہ پبلک سیکٹر کے متعلق ہے، سرکاری محکموں کے متعلق ہے۔ پرسیپشن انڈیکس جو ہے باقی یعنی جو عوامی پرائیویٹ لیول پر کوئی بھی اچھا برا کرتا ہے اس کا اس میں ظاہر ہے اس میں اس کی اسٹڈی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال 2 اس میں اصطلاحات یا ٹرمز ہیں، ایک سکور ہے اور ایک اس اسکیل میں کہاں کوئی فال کرتا ہے۔ سکور میں یہ ایسے ہے کہ جتنا زیادہ سکور ہوگا اتنا کلین ہوگا ملک، جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ بدعنوان ہوگا۔ یعنی بالکل کلاس کی طرح کہ اگر کسی سبجیکٹ کے 100 فل نمبر ہیں تو جو 100 اسٹوڈنٹ لے گا 100 میں سے 100 تو ظاہر ہے وہ ٹاپ پر ہوگا، جو 0 لے گا وہ باٹم پر ہوگا۔ تو لہٰذا اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں اس کے جو اسٹڈی ہے، اس کی جو رپورٹ ہے، اس میں جو سکور 0 ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائیلی کرپٹ ہے، اور جو 100 ہوگا وہ ویری کلین ہے۔ لہٰذا جتنا زیادہ سکور ہوگا اتنی اچھی بات ہے جی، بالکل وہ کلاس والا کنسیپٹ سمجھنا۔ لہٰذا پاکستان کا خان صاحب کے آنے سے پہلے اس وقت پاکستان کا سکور تھا 116 کے قریب، اور 2020 میں جو رپورٹ 2020 کے ڈیٹا پر مبنی جنوری 2021 میں جاری کی گئی تھی اس میں 124 تھا، یعنی اس میں 124 درجہ بندی میں درجہ تھا، اور سکور جو تھا وہ 31 تھا۔ یعنی خان صاحب نے بڑی محنت کے بعد 2-2.5 سال میں 116 سے 124 پر یعنی 8 درجے مزید گرے حکومت پاکستان کی یعنی کرپشن کے حوالے سے، گویا اتنی اور کرپٹ ہوئی کمپیریٹیولی۔ لیکن یہ جو 2022 جنوری میں یعنی ابھی جاری کی یہ رپورٹ 2021 پر مبنی ہے، تو اس میں 124 سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے پاکستان۔ یعنی اس جو یہ وقت گزرتا ہے خان صاحب کی گویا کرپشن کی ایفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے کہ پہلے 2-2.5 سال میں 8 درجے نیچے گرا اور اب 16 درجے اچانک ایک ہی سال نیچے گر گیا۔ لہٰذا ماشاءاللہ ترقی معکوس کا سفر جاری ہے جی۔ تو وہ جو سکور یعنی پہلے 31 تھا اب 28 ہوا ہے، یعنی ڈاؤن ورلڈ گیا ہے۔ تو وہ 3 درجے یعنی سکور کے حساب سے 3 سکور پوائنٹس کم ہوئے ہیں، لیکن درجہ بندی میں وہ 16 درجے جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے 124 سے 140 پر۔ یعنی خان صاحب نے جو 2-2.5 سال میں پہلی کرپشن کی پرفارمنس تھی کرنے کی، اس کی انتظامیہ کی اور اس کے اپنی کچن وغیرہ چلانے کے لیے، تو وہ گویا اب ایک افریت بن چکا ہے۔ اب بہت تیزی کے ساتھ وہ سفر جو 2.5 سال میں اب 1 سال میں طے کر چکا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آخری سالوں میں تو پھر اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہوگی، 180 درجے پر کہیں پہنچا کر ہی آخر دم لیں گے۔ ریکارڈ بھی تو بنانا ہے، گویا ریکارڈ تو آلریڈی بنا چکے ہیں۔ اور خان صاحب کی ایک یونیک بات یہ ہے
کہ خان صاحب نے اپنے مخالفین پر جتنے الزام لگائے، جتنی شد و مد کے ساتھ لگائے، وہ ہر الزام خان صاحب پر ریکوائل ہو کر، ریباؤنڈ ہو کر واپس آیا، اور خان صاحب اس میں یعنی کیا کہتے ہیں کہ کانوں تک نہیں بلکہ پورا سر سے اوپر تک وہ اس کوگمائر میں، اس دلدل میں نہائے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کہ دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ اگر ان کا 116 سکور تھا، 116 درجہ بندی تھی، درجہ تھا 116واں، تو خان صاحب کے 140واں ہیں۔ یعنی جتنا کسی پر الزام لگایا اس سے 10 گنا 100 گنا خود اس کے ملزم ہیں، خود اسی برائی میں ملوث ہیں۔ لہذا اور پھر یہ کیونکہ گویا ایسا دور ہے کہ جس میں تو کسی کی کوئی بات بھولتی نہیں ہے، لوگوں کو ریکارڈڈ ہوتی ہے، تو لہذا خان صاحب کی ہر پرفارمنس پر ان کی اپنی ہی ویڈیو، اپنی فوٹیج وغیرہ آپ سب دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر بھی آپ نے سرکولیٹ ہو رہی ہیں بے شمار ویڈیوز، وہ دیکھی ہوئی کہ خان صاحب کس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو کوٹ کیا کرتے تھے مخالفین کے خلاف، جب اپوزیشن میں تھے یا سڑکوں پر تھے، جب ابھی ایسا ہی کہ یعنی وہ پال رہی تھی تو اس وقت۔ تو اس والے سے پھر یہ کرپشن کا ماشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی، اس لیے تو وجیہ الدین صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے وہ شاید کوئی 20 لاکھ پھر 50 لاکھ، یعنی کچن میں ویسے چائے کسی کو اپنی جیب سے نہیں پلاتے لیکن خرچہ بہت ہے۔ تو ظاہر ہے جب کچن کا خرچہ زیادہ ہوا ہے تو ظاہر ہے ادھر کرپشن کی درجہ بندی میں پاکستان جو ہے کرپشن میں بہت اونچا گیا ہے۔ تو یہ اس کو اگر کمپیئر کریں باقی ممالک جو ہماری امیڈیٹ نیبر ہیں یا روایتی طور پر ہم جن کی طرف کمپیریزن کے لیے دیکھتے ہیں، تو انڈیا کا یعنی پاکستان کا سکور، لیٹسٹ سکور جو لیٹسٹ ہے رپورٹ، اس میں 28 ہے اور درجہ 140 ہے۔ انڈیا کا 40 ہے اور درجہ 85 ہے۔ امیجن کریں کہ انڈیا اگرچہ کرپٹ ہے وہ بھی، لیکن ہم سے ریلیٹیولی خاصا بہتر ہے۔ ایک اس میں سولس والی بات ہے کہ بنگلہ دیش کا سکور جو ہے وہ 26 ہے، پاکستان کا 28 ہے، بنگلہ دیش کا 26 ہے، یعنی وہ 2 پوائنٹس جو ہیں اس نے ہم سے کم سکور کیے ہیں کلینینس کی طرف، یا دوسرے لفظوں میں 2 پوائنٹس کرپشن میں وہ ہم سے آگے ہیں جی۔ اور درجہ بندی میں وہ 147 پر 147ویں نمبر پر ہے، درجہ بندی میں پھر وہ 7 درجے ہم سے بھی نیچے ہے۔ تو اس والے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان 3 ممالک میں درمیان میں ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کی کہ اگلی باری جو آئے گی، اگر خان صاحب موجود ہوئے تو ان کی محنت رنگ لائے گی اور ہم 180ویں نمبر پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہانی ہے خان صاحب کی صداقت و امانت کی، جس کو ثاقب نثار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو محب وطن مافیا ہے وہ بھی اس کو گویا بہت مہان کر کے پیش کرتے تھے کہ یہ ملک کی تقدیر گویا بدلنے کے لیے آ رہا ہے۔ مرزا غالب کی زبان میں کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پیچ و خم کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ یعنی خان صاحب کی جو مصنوعی شخصیت بنائی گئی تھی ہوا بھر کے، انسیسنٹ پروپیگنڈا، ایک مسلسل بمبارڈمنٹ کر کے پروپیگنڈے کی، اور ہمارے میڈیا نے انتہائی محنت سے یہ کام کیا تھا، ظاہر ہے کروانے والوں نے کروایا تھا، کہ اس شخص کو بالکل مصنوعی انداز میں ایک پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا گیا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اس میں سے جب وہ ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم انفولڈ ہوا ہے، انوائنڈ ہوا ہے، تو باقی یہی نکلا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو اس قسم کے افریط سے جتنا جلدی ہو سکے نجات دے۔ تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔